جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنتی عثمانیہ میں تقسیم عمل قسطنطنیہ پر قبضے کی 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا۔ دوستو، بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کی ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ساحلوں کو یونان اور آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیہ کو توثیق دیتے ہوئے ولسونین آرمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا، تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرقی وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفی کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کے اعلان کیا گیا۔ دوستو، مصطفی کمال اتاترک کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس آلات کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر پھینکا۔ معاہدہ سیورے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ آرمینیہ کو مل گئے تھے، انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور آبنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے آبنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 کو سلطنتی عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنتی عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے، ان کی تعداد 40 بن